السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صحیح مسلم میں کتاب الایمان کا باب نمبر 24 ہے جس کا درس ہوگا باب بیان نقصان الایمان بالمعاصی و نفیہ عن المتلبس بالمعصیہ علی ارادت نفی کمالہ، یعنی گناہوں کی وجہ سے ایمان کا کم ہو جانا۔ اگر کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، کامل نہیں رہ جاتا، اور ایمان کی نفی گناہ کا ارتکاب کرنے والے سے، المتلبس مانے مرتکب، تلبس بالمعصیہ گناہ کا ارتکاب کیا، تو گناہ کے مرتکب سے ایمان کی نفی کرنا نفی کمال کا ارادہ کرتے ہوئے۔ تو اس باب میں جو بنیادی طور پر بات بتائی گئی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی ہو جاتی ہے، اور بہت سے حدیث میں جو گناہ کے مرتکب سے ایمان کی نفی کی گئی ہے، جیسے اگر کوئی آدمی زنا کرے تو مومن نہیں رہ جاتا ہے، تو گناہ کے مرتکب سے جو ایمان کی نفی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ نفی کمال، مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ میں یہ بحث کل ذرا تفصیل سے بتاؤں گا۔ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک اگر کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں نقص پیدا ہو جائے گا، وہ آدمی کافر نہیں ہو جاتا ہے، برخلاف معتزلہ اور خوارج کے۔ خوارج تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل کافر ہو جاتا ہے، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ کفر و ایمان کے درمیانی منزلے میں رہتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے معتزلہ خوارج دونوں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو مخلد فی النار، یعنی ہمیشہ میں جہنم میں رہنے والا بتاتے ہیں۔ تو علامہ نووی نے جو باب باندھا ہے، اس باب میں دراصل باب کی احادیث کی توجیہ سامنے آ جاتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے مرتکب سے جو ایمان کی نفی کی جاتی ہے اس کا مقصد نفی کمال ہے، مطلق نفی نہیں۔ دیکھیے، قال الامام مسلم رحمہ اللہ قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال انبانا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمى بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن۔ قال ابن شهاب فاخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن ابي هريره ثم يقول وكان ابو هريره يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مومن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو نہیں زنا کرتا ہے کوئی شخص جب وہ زنا کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی زانی
زنا کرتے وقت مومن نہیں رہ جاتا، مطلب یہ ہے کہ مومن کامل نہیں رہ جاتا، یعنی اے مومن کامل، جیسا کہ اشارہ کیا گیا باب میں، اور نہیں چوری کرتا ہے کوئی شخص جبکہ چوری کرے اس حال میں کوئی مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا ہے کوئی شخص جب وہ شراب پیے اس حال میں کوئی مومن ہو، یعنی اس میں یہ ایمان کے کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے، وہ مومن کامل، جب تک کوئی شخص مومن کامل رہتا ہے نہ زنا کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ شراب پیتا ہے۔ اور آگے امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کرتے تھے کہ کوئی شخص بڑا ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، ولا ينتهب النهبة ذات شرف اے ذات قدر عظیم، کوئی شخص بڑا ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں جبکہ وہ ڈاکہ ڈالے اس حال میں کو مومن ہو، یعنی چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا جب تک وہ مومن کامل ہوگا ایسا کام نہیں کرے گا۔ تو یہاں مراد مطلق ایمان کی نفی نہیں ہے۔ اب خوارج اور معتزلہ، خوارج مطلق ایمان کی نفی مانیں گے، دوسرے نصوص کو سامنے نہیں رکھتے ہیں، اور امام مسلم نے اور سند سے اسی کا ذکر کیا ہے، تو بعض روایات میں نہبہ کا ذکر نہیں ہے، بعض روایات میں ولا ينتهب النہبتن ہے، ذات شرفین کا ذکر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مطلق ڈاکہ ڈالنا، بڑا ڈاکہ ڈالنا سب مراد ہے۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، یعنی اس سند سے روایت ہے، واقتص الحدیث بمثله يذكر مع ذکر النہبہ، یعنی اس سند کی روایت میں نہبہ کا ذکر تو ہے، ولم یکن ذات شرف، یعنی نہبۃ ذات شرف، بڑا ڈاکہ نہیں مطلق ڈاکہ ذکر کیا گیا ہے۔ ولم یذکر ذات شرف قال ابن شهاب حدثني سعید بن المسیب وابو سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی بکر ھذا الا النہبہ، اور بعض روایت میں نہبہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آگے کی روایت ہے کہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني محمد بن مہران الرازی قال اخبرني عیسیٰ بن یونس قال حدثنا الاوزاعی عن الزہری عن المسیب وابی سلمہ وابی بکر عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث عقیل عن الزہری عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ وذکر النہبہ ولم یقل ذات الشرف۔ اس سند کے ساتھ بھی جو ابو ہریرہ کی روایت ہے اس میں مطلقاً نہبہ کا ذکر ہے، ولا ينتهب النہبۃ، یعنی کوئی شخص ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، ڈاکہ چوری سے بڑی چیزیں بڑا جرم ہے، اس میں بھی ذات شرف کا لفظ نہیں ہے۔ اور قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني حسن بن علی الحلوانی حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا عبد العزیز بن مطلب عن صفوان بن سلیح عن عطاء بن یسار مولا میمونہ وحمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ۔ یہاں بھی سند میں تحویل ہے نا، یہ پہلی سند ہے، یہ امام مسلم کے استاد حسن بن حلوانی، ان کے استاد یعقوب بن ابراہیم، ان کے استاد عبدالعزیز بن مطلب، اور بات کرتے ہیں صفوان بن سلیم سے، عطاء بن یسار سے جو مولا کے غلام ہیں، اور حمید بن عبد الرحمن سے، ابو ہریرہ سے، وہ اللہ کے رسول سے۔ آگے کی روایت ہے امام مسلم کے استاد محمد بن رافع، ان کے استاد عبد الرزاق، ان کے استاد معمر، اور بات کرتا ہے حمام بن منبہ سے اور ابو ہریرہ سے۔
تو ابو ہریرہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں. پھر ابو ہریرہ سے اوپر 2 شاخ ہو گئی ہے. ابو ہریرہ حمام بن منبہ معمر عبد الرزاق، اور ادھر ابو ہریرہ محمد بن عبد الرحمن اس طرح سے. قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير ان العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس اليه في ابصارهم. اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ کوئی شخص بڑا ڈاکہ ڈالے کہ لوگ اس کی طرف نظریں اٹھائیں، تو اس سند سے جو روایت ہے اس میں یہ ٹکڑا نہیں ہے. یرفع الناس الیہ فی ابصارهم وفی حدیث حمام یرفع الیہ المؤمنون اعینهم فیها وحین ينتبه المؤمنون، یعنی مومنین اس کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائیں اس حال میں کہ وہ ڈاکہ ڈالے کہ وہ مومن ہو. ایک اس روایت میں اتنا اضافہ اور ہے ولا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن فإیاکم وإیاکم، تم میں سے کوئی شخص خیانت نہیں کرتا ہے جب کہ وہ خیانت کرے اس حال میں کہ مومن ہو، یعنی مومن کامل ہو. جب تک آدمی مومن کامل رہتا ہے خیانت نہیں کرتا ہے. اس میں گویا غلول کا بھی ذکر ہے، لہذا تم بچو اس سے. اور یہ آخری حدیث ہے. قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبہ عن سلیمان عن ذکوان عن ابي هريرة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. اس کے بعد توبہ پیش کی جائے گی، یعنی وہ گناہوں سے توبہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے آدمی توبہ کرے گا تب گناہ معاف ہو جائے گا. تو والتوبۃ معروضۃ فیما بعد، والتوبۃ معروضۃ بعد کا اضافہ ہے اس سند والی حدیث میں. اور آخری حدیث ہے قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ذکوان عن ابی ہریرہ رفعه، ابو ہریرہ اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں. قال لا يزني الزاني ثم ذکر بمثل حدیث شعبہ. تو یہ باب پورا ہو گیا ہے، لیکن اس کے تعلق سے کچھ باتیں ایک بحث باقی رہ گئی ہے. اس حدیث کی توجیہ کے تعلق سے 2-3 توجیحات ہیں، میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.